بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر کو اتار کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالے، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دیے، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر گلاستیں پھینکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کیے کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مذموم کہا اور کبھی شاعر۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ قاریعین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کس قدر گستاخیاں کیے گئے، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کفار پر۔ اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریشان کیا، آمین یا رب العالمین۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کے خبث و باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو ابو لہب کے بیٹوں کا طلاق دینا، نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اور ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دور ان سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں میں درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا
اور اونٹ کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑا